حسین اب بھی ہے زندہ، کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل یا پھر صاحب لولاک سے پوچھو، علی اصغر علی اکبر سخی عباس کا درجہ کس و ناقص سے مت پوچھو، خدائے پاک سے پوچھو۔ حسین اب بھی ہے زندہ، کربلا کی خاک سے پوچھو، اور قیامت تک حسین زندہ ہے۔ توحید کی ایک برکے جہندہ ہے حسین، الہاد کے برباد کنندہ ہے حسین، ہے ظالم و مظلوم کی انجام میں فرق، مردہ ہے یزید اور زندہ ہے حسین۔ ہے ظالم و مظلوم کے انجام میں فرق، مردہ ہے یزید اور زندہ ہے حسین۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی زندہ ہیں۔ قرآن کی آیات کی زندہ تفسیر وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ یزید پلید انید کے دربار میں یہ خطبہ دے کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بیٹے زین العابدین جب پیچھے ہوتے ہیں تو یزید کے درباری اس کے مشیر اس کے قریب آتے ہیں، اس کے تیور دیکھ کر وہ اسے مشورہ دیتے ہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا، اب پہلے حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، لوگوں کے سینوں کے اندر دلوں کے اندر حسین اہل بیت کی محبت موجن ہو چکی ہے، اور جو تو نے ظلم و ستم کیا ہے، ابن زیاد بد نہاد نے جو ظلم و ستم کیا ہے، لوگوں کے سینوں کے اندر تیرا ابن زیاد کا بغض لاوا بن کر ابھر رہا ہے، اگر اب کوئی ایسا قدم اٹھایا تو لوگ تیرے تخت و تاج کو تاراج کر دیں گے، مٹا دیں گے، خاک میں ملا دیں گے، خبردار اب کوئی ایسا فیصلہ کیا۔ تو اس نے اپنی چال کو بدلا، منافقت کا اپنا دوسرا چہرہ دکھایا اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، کہنے لگا برا ہو ابن زیاد بد نہاد کا جس نے یہ انتہائی گناؤنا جرم کیا ہے، حسین کو قتل کیا ہے، آل رسول کو قتل کیا ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہونے دیتا، یہ اس کی منافقانہ چال تھی۔ جو لوگ ان روایات کو پیش کرتے ہیں وہ یزید کی پہلی زندگی اور قتل حسین کے بعد والی زندگی کا مطالعہ کریں کہ اپنے دربار کے اندر جو اہل بیت سیدنا امام حسین کی محبت کا جو دعویٰ کر رہا ہے اور جو ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے، یہ اس کی منافقانہ چال تھی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، لیکن اس کی حکومت کب بچ سکتی ہے؟ وہ اگر حسین سے خیرات مانگتا تو خیرات کے طور پر حسین اسے حکومت دے دیتا، لیکن حسین کے مقابلے میں آ کر اگر کوئی باطل قوت مقابلہ میں آ کر حکومت کرنا چاہے تو وہ حسین کے مقابلے میں باطل قوت حکومت نہیں کر سکتی۔ اور جو یہ ارادہ رکھتا ہو کہ ہم حسین کے مقابلے میں آ کر، حسین کے نانے کے مقابلے میں آ کر کوئی قانون پاس کر دیں گے، یہ حسین کا ابن حسین کا درس ہے، کربلا کا درس ہے کہ مقابلے میں آ کر کوئی قانون کو تبدیل کر کے حکومت کرنا چاہے تو وہ حکومت نہیں کر سکتا، تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس کا انجام بھی یزید کی طرح ہوگا، چاہے وہ ہمارا گورنر ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں ہمارا گورنر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہتا ہے، یہ لفظ کہنے کے ساتھ ہی وہ بھی یزید کا ساتھی ہو گیا ہے، وہ بھی یزید کا ساتھی ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بڑی محفل میں آواز کرتا ہوں، حق اور باطل کی کوئی معین شخص،
کوئی معین صورت نہیں ہے، کوئی متعین صورت نہیں ہے، نہ حق کی کوئی متعین صورت ہے، نہ باطل کی کوئی متعین صورت ہے، نہ حق کی کوئی معین صورت ہے کہ اس صورت میں آئے گا تو حق آئے گا، اس صورت میں آئے گا تو باطل آئے گا، نہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ازل سے دستور آ رہا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے، اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے، اس کے حکموں کو بجا لاتا ہے، وہ حق ہے، اور جو اللہ کے حکم کی عدولی کرتا ہے، اس کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، وہ باطل ہے۔ حق اور باطل کی کوئی متعین صورت نہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔